بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بے شمار بادشاہوں کے ذکر پڑھنے کو ملیں گے۔ پرانے وقتوں میں بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ اپنے درباروں میں نجومی اور کاہن رکھتے تھے اور ان سے سلطنت سے متعلق آئندہ زمانے کی خبریں دریافت کر لیا کرتے اور پھر اس کے مطابق سلطنت کا نظام چلاتے۔ تاریخ اسلامی میں فرعون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ فرعون بہت ظالم و جابر تھا، لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا اور کہتا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ فرعون کے محل میں بھی ایسے بہت سے نجومی اور کاہن پل بڑھ رہے تھے جو اسے امور سلطنت سے متعلق آئندہ کی خبریں دے کر انعام و اکرام وصول کر لیا کرتے، اور ان کی زندگی کا نظام اسی طرح چل رہا تھا۔ ایک دن تمام نجومی و کاہن پریشان تھے اور آپس میں فرعون کی سلطنت کے زوال کی باتیں کر رہے تھے کہ بادشاہ فرعون بھی محل میں آ نکلا اور ان سے پوچھنے لگا، بھائی آپ سب کیوں پریشان ہو؟ آخر میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس چیز نے پریشان کیا؟ تمام نجومیوں نے یک لخت جواب دیا، بادشاہ حضور، ہم اپنے لیے نہیں بلکہ آپ اور آپ کی سلطنت کے لیے پریشان ہیں۔ بادشاہ کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سچی نبوت کا دعوے دار ہوگا اور وہ آپ کی حکومت کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ جب فرعون نے نجومیوں کی بات سنی تو محو حیرت ہو گیا اور سوچنے لگا کوئی حل نکالے۔ فرعون کے حکم پر فوراً تمام وزیروں، جرنیلوں اور ان کے لشکریوں کو طلب کر لیا گیا اور دربار لگایا گیا۔ فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کی بات دربار میں موجود لوگوں کو سنائی اور کہا، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دماغ سے بہترین مشورہ سوچ کر بتائے۔ چنانچہ بڑی غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آج سے جس گھر میں بھی اولاد پیدا ہوئی، بچی ہوئی تو اسے چھوڑ دیں گے اور بچہ ہوا تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر ایک دن نجومیوں نے خبر دی کہ وہ بچہ تو رحم مادر میں منتقل ہو چکا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے مطابق عورتوں کے حمل بھی گرائے جانے لگے۔ کرتے کرتے 70,000 بچے قتل اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ قدرت خداوندی کی جانب سے قوم پر عذاب آ گیا، عورتوں کی تعداد بڑھنے لگی اور قوم کے مرد بوڑھے ہو کر جلدی مرنے لگے۔ تمام فرعونی بادشاہ فرعون کے پاس گئے، چونکہ اسے خدا مانتے تھے۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، قوم پر ایسی حالت آ چکی ہے کہ مردوں کی تعداد ختم ہونے لگی ہے۔ اس طرح اگر مرد نہ ہوئے تو آپ کا لشکر و سلطنت سب ختم ہو جائے گا، پھر آپ کس چیز پر حکومت کریں گے؟ لوگوں کی بات سن کر فرعون بھی پریشان ہو گیا اور اسے قوم والوں کی بات دل پہ لگی۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک دن بچے قتل کیے جائیں گے اور ایک دن چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس طرح جس دن بچوں کے قتل کا دن تھا، قدرت خداوندی سے موسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بہت پریشان ٹھہری اور سوچنے لگی، اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ ماں کی ممتا یہ سوچ کر رونے لگی اور تڑپ تڑپ کر بارگاہ خالق حقیقی میں آہوازاری پیش کرنے لگی۔ ماں کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تیار کرو اور ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ آگے بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ یاد رکھے، عورت نہ تو نبی بن سکتی ہے اور نہ ہی اس کی طرف وحی آتی ہے۔
جس طرح انبیاء کے پاس آتی ہے۔ البتہ القاء وحی کی ایک قسم ہے جو اللہ اپنے ولیوں اور پیاروں کو کرتا ہے۔ القاء خداوندی کے بعد ماں کے دل کا بوجھ کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اور ماں نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا اور رات کے سناٹے میں آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی طرف چل دیے۔ وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کیا ہوگا۔ چنانچہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر ماں کی ممتا ایک دفعہ پھر تڑپ اٹھی اور بارگاہ خداوندی میں سر جھکا کر عرض کرنے لگی، مالک حقیقی، میرا بیٹا تیرے سپرد۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کی کشتی یعنی صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ دریائے نیل کو بھی حکم آ چکا تھا کہ اپنے بہاؤ کو اس طرح خوبصورت بنا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ صندوق رات بھر فرشتوں کی نگرانی میں تیرتا رہا اور صبح کے وقت فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچا۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے پر تھا، جہاں سے وہ قدرتی مناظر دیکھ کر لطف اٹھایا کرتا تھا۔ قدرت الہی کے امر سے فرعون اور اس کی حسین بیوی آسیہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے دریا کی روانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچانک دونوں کی نظریں صندوق پر پڑی تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق نکالو، ممکن ہے اس میں کوئی خزانہ موجود ہو اور وہ ہمارے کام آ جائے۔ سپاہی جلدی سے صندوق نکال کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ فرعون نے صندوق کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا، دونوں میاں بیوی کی نظر ننھے چاند کے ٹکڑے نور علی نور چہرے پر پڑی تو آسیہ کا دل مچل گیا، چونکہ حکمت الہی کے مطابق اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا، میں نے آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کی گود میں نہیں دیکھا۔ فرعون نے بھی جب اس کی بات کی تصدیق کی تو آسیہ کہنے لگی، بس میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی اور اس کی خوب اچھے انداز میں پرورش کروں گی۔ فرعون پہلے ہچکچایا لیکن اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے فوراً ہاں کر دی۔ اس طرح وہ بچہ جس کے قتل کی خاطر 70,000 بچے قتل کر دیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے، آخر اتنی قربانی کے بعد وہی بچہ فرعون کے محل میں پلنے بڑھنے لگا۔ آسیہ آپ کو پیار کرتے کرتے محل میں لے گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے گہری محبت پیدا کر دی۔ زنانہ کے مروجہ رواج کے مطابق اس نے بہترین دائیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ جب بھی کوئی دائی ایسا کرنا چاہتی تو موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے اور دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی بہن بھی اس محل میں کسی کام کی غرض سے آئی اور آپ علیہ السلام کی خیریت دریافت کی۔ آپ علیہ السلام کی بہن نے آسیہ کو کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو لاتی ہوں جو بہت تجربے کار ہے اور وہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا لے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن محل سے خوشی خوشی واپس گھر لوٹی اور ماں کو بھائی کی خیریت اور حکمت الہی سے آگاہ کیا۔ دونوں ماں بیٹی فرعون کے محل کی طرف چل دی۔ ماں کی ممتا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آسیہ کی گود سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا، آپ نے فوراً دودھ پیا۔ اس طرح حکمت الہی کے مطابق آپ علیہ السلام دودھ اپنی حقیقی والدہ کا پیتے رہے اور پلے بڑھے آسیہ کی گود میں۔ آسیہ بھی آپ علیہ السلام کو حقیقی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ایک دن فرعون اپنے بھرے دربار میں آپ علیہ السلام کو گود میں لیے تخت نشین تھا۔ ملکہ عالیہ آسیہ بھی ساتھ ہی تخت نشین تھی۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمے کا غلط فیصلہ دے دیا۔
اس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تماچا مارا اور اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کے چھوٹے ہاتھ کا تماچا بہت زوردار محسوس ہوا تو وہ شک میں پڑ گیا، ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں یہاں ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور امتیوں کی زندگیوں کے ہر پہلو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ان کی امت کے لیے سبق رکھا ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کئی ایسے واقعات اس کی روشن دلیل ہے۔ محترم ناظرین، تھپڑ کھا کر بادشاہ فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اس کا ذکر آسیہ سے کیا اور کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون کی یہ بات سن کر ایک نہیں محل میں موجود تمام ماؤں کے کلیجے بھر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف دو ماؤں کی سچی محبت اور ممتا تھی، دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ فیصلہ ہونا تھا، ماں کی ممتا فتح حاصل کرتی ہے یا کہ ظالم کا ظلم۔ آسیہ نے فوراً کہا، فرعون دیکھو، تمہیں میرے پیار کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہماری اولاد نہیں، میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم بھی مجھ سے نہیں کرتے۔ دیکھو اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کی بچے سے اتنی محبت دیکھ کر فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا، چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں ہر صورت میں اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ آسیہ نے ظالم بادشاہ کی بات مان لی اور خاموش ہو گئی۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے 2 سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر کر لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے دہکتے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں دشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے زمین پر رکھ دو، اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اس نے ان کا فرق کیا معلوم، کہیں میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو 2 عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ تو بہت خوش ہوئی، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہیروں کے تشت کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈلوا دو۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے تشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے۔ اسی طرح ماہ و سال گزرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی۔
لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی، وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا اعلیٰ و روشن رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت بھی علی الاعلان کی، تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام کہا اور محل کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں ہی کہیں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم قیلولہ کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو مکہ مارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قبطی وہیں گر کے مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ہی کے لیے پیغمبر بنانا تھا اور ان کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ محترم ناظرین، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اور تمام وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ محترم ناظرین، قبطی کے قتل کی خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کرے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قبطی والے واقعے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے سپاہی آپ علیہ السلام کو دن رات تلاش کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام انہیں نہ ملے۔ ایک دن اسی واقعے سے متعلق معلومات کے لیے آپ علیہ السلام دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا تھا، اور اس نے دوبارہ آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو قبطی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے گا؟ کیا اسی طرح لوگوں میں اصلاح و گمان ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، آپ ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائے، فرعون نے آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا نام شمعون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور آپ علیہ السلام کا بہت خیر خواہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ جا کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے کریم رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی اور مدین چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں۔ اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا، کیونکہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہ و سال گزرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی، لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی، وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا اعلیٰ و روشن رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے
فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی اور مخالفت بھی علی الاعلان کی، تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام کہا اور محل کی عیش و عشرت کو ٹھکرا کر جنگلوں میں چلے گئے اور وہاں ہی کہیں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم قیلولہ کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو مکہ مارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قبطی وہیں گر کے مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ہی کے لیے پیغمبر بنانا تھا اور ان کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ محترم ناظرین، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ مخصوص قوم اور مخصوص وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اور تمام وقت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ محترم ناظرین، قبطی کے قتل کی خبر جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور گواہوں کو بھی، تاکہ ہم کوئی مناسب فیصلہ کرے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ نہ جانے قبطی والے واقعے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ فرعون کے سپاہی آپ علیہ السلام کو دن رات تلاش کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام انہیں نہ ملے۔ ایک دن اسی واقعے سے متعلق معلومات کے لیے آپ علیہ السلام دوپہر کو اپنے شہر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے جھگڑ رہا تھا اور اس نے دوبارہ آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو قبطی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے بھی اسی طرح مار ڈالے گا؟ کیا اسی طرح لوگوں میں اصلاح و گمان ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، آپ ہجرت کر کے کہیں دور چلے جائے، فرعون نے آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکے کی بات سنی تو پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکا آپ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا نام شمعون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور آپ علیہ السلام کا بہت خیر خواہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور واپس جنگل میں اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ جا کر آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے کریم رب، مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی اور مدین چلے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین چلے گئے تو آپ علیہ السلام پانی کے ایک کنویں پر تشریف لے گئے تاکہ پانی وغیرہ پی کر اپنی تھکاوٹ دور کرے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنویں کے پاس 2 بچیاں کھڑی لوگوں کو بڑے معصومانہ انداز میں دیکھ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بچیوں سے اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں جو ہمیں پانی پلائے اور ہماری مشک بھر دے، ہم ہجوم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں سے ڈول پانی نکالا، ان کی مشک بھی بھری اور انہیں بھی پانی پلایا۔ پھر آپ علیہ السلام ایک چشمے کی طرف بڑھے تاکہ وہاں اپنے چہرے اور سر مبارک کو دھو کر سفر کی تھکاوٹ کو اتار لے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں بھی ان بچیوں کو دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح کھڑی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی، یہاں ہم اپنے بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانے آئی ہیں اور ہم ہجوم کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ جب ہجوم ختم ہو جائے گا
تو ہم بھی اپنے ریوڑ کو پانی پلا لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے سوچا اس طرح تو ان بچیوں کو رات یہیں پڑ جائے گی۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا اور گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ بچیاں آپ علیہ السلام کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی۔ دونوں بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، اس وجہ سے وہ دونوں سارے کام خود کرتی تھی۔ جب روزانہ کے معمول سے پہلے ہی گھر آ گئی تو والد گرامی نے پوچھا آج کیا معاملہ ہے، خوش بھی ہو اور شام سے پہلے ہی لوٹ آئی ہو؟ دونوں نے ابا جان شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابا جان آج ایک بہت ہی نیک نوجوان نے ہماری مدد کی، ہماری مشق بھی اس نے بھر دی اور ریوڑ کو پانی بھی پلا دیا، اسی لیے ہم جلدی واپس لوٹ آئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو بھانپ لیا اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس نوجوان کو بلا لاؤ۔ دونوں بہنیں گھر سے نکلی اور آخر آپ علیہ السلام کو تلاش کرتی کرتی آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور عرض کیا ہمارے ابا جان آپ کو ابھی بلا رہے ہیں اور ہم آپ کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں بہنوں کے پیچھے پیچھے نگاہیں جھکائے تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور دودھ پیش کیا۔ دونوں بہنوں نے کہا کہ ابا جان یہ کوئی اجنبی محسوس ہوتے ہیں، مدینے کے علاقے سے ان کا تعلق نہیں، آپ ان کو اپنا نوکر رکھ لے، یہ طاقتور بھی ہے، وہ ڈول جو 3 آدمی مل کر کنویں سے نکالتے ہیں آپ علیہ السلام تنہا نکال لیتے ہیں۔ پھر بڑھ کر یہ کہ آپ علیہ السلام شرافت، صداقت اور انسانیت کے حقیقی پیکر محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ 8-10 سال تک یہاں رہ کر میری خدمت کرو تو میں تمہیں مال و متاع بھی دوں گا اور اپنی ایک بیٹی بھی تیرے نکاح میں دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیشکش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی حامی بھر لی اور 8 سال خدمت کے بعد 2 سال مزید خدمت سر انجام دی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور آپ علیہ السلام کو بہت سا مال و متاع عطا۔ علیہ السلام کو مدین آئے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن شدت سے اپنے ملک کی یاد ستانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیوی یعنی اپنی بیٹی کو بہت سی دعاؤں اور مال و متاع دے کر روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ حکم خداوندی سے راستہ بھلا دیا گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام وادی طور سینا میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ نیز آپ علیہ السلام کسی آبادی کی تلاش میں تھے جہاں رات گزاری جائے۔ رات کی تاریکی بھی آہستہ آہستہ اپنا دامن پھیلا رہی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر آگ روشن دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے کجاوے اتارے اور وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا اور کہا میں جا کر دیکھتا ہوں، آگ کا الاؤ روشن معلوم ہوتا ہے، تمہارے لیے کچھ آگ لے آتا ہوں تاکہ رات کی سردی ہمیں نہ ستائے۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدموں کے ساتھ آگ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو آپ علیہ السلام رک گئے اور کچھ خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ،
یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی یہ میرے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وادی طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق اپنا عصا زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکتے ہی عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے وہ سانپ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگنے کی ترکیب سوچی، لیکن رب کریم نے فرمایا، ڈرو نہیں موسیٰ، جنہیں رسول بنایا جاتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے رسولوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا خوف بھی ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا یہ پہلا معجزہ عطا ہوا۔ پھر رب کائنات قادر و قدیر نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو کے نیچے دباؤ۔ آپ علیہ السلام نے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس ہاتھ کو بہت ہی روشن پایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوسرا معجزہ عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے حق کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھے اور مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے 2 تشت آپ کے سامنے رکھے، ایک ہیروں سے بھرا اور ایک دہکتے کوئلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر موسیٰ نے ہیروں کے تشت میں ہاتھ ڈالا تو موسیٰ ہی وہ نبی ہوں گے جو میری سلطنت کو ختم کریں گے، اور اگر موسیٰ نے دہکتے کوئلے اٹھائے تو موسیٰ وہ نہیں۔ پہلی صورت میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا تھا۔ آپ علیہ السلام تو ہیروں کے تشت کی جانب ہاتھ بڑھا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جلتا سرخ کوئلہ پکڑا کر موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اسی لکنت کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اوپر والی دعا مانگی اور وہ لکنت ختم ہو گئی۔ دوسری دعا کہ یا اللہ، مجھے بہترین وزیر عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کا بھائی ہارون بطور وزیر عطا فرمایا۔ حضرت ہارون آپ علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ علیہ السلام کی پیدائش بھی فتنہ فرعونیت کے زمانے میں ہوئی، لیکن اس دن پیدا ہوئے جس دن پیدا ہونے والے بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ فرعون نے قوم کی التجا پر حکم دیا تھا کہ ایک دن بچے قتل کرنا اور دوسرے دن چھوڑ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی اور وزیر ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور اسے اپنے نبی ہونے کا بتایا تو اس نے کہا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دونوں معجزات دکھائے، لیکن فرعون کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کہنے لگا، موسیٰ، تم جنہیں معجزات کہتے ہو یہ تو جادو ہے، تو تم مجھے اپنے جادو کی طاقت دکھانے کے لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے ملک سے نکال دو۔ فرعون نے سوچا یہ تو جادو ہے اور جادو کا توڑ جادو سے ہی کیا جائے، سو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے جادو کا ہم سے مقابلہ کرو، اور یہ مقابلہ ایک مقررہ دن میں محل کے سامنے کھلے میدان میں ہوگا، جسے تمام لوگ دیکھیں گے، اور جو یہ مقابلہ جیتے گا وہی سچا ہوگا اور اس ملک میں اسی کے دین کا سکہ رائج ہوگا۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اس دعوت کو قبول کر لیا تاکہ اس کا گھمنڈ اور تکبر توڑا جائے۔ فرعون نے ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جادو کے مقابلے کا چیلنج دے دیا اور ادھر خود مقابلے کے لیے تیاریاں کرنے لگا۔ فرعون نے دور دراز ملکوں کے بادشاہوں سے رابطے قائم کیے اور ان سے ان کے ملکوں کے ماہر جادوگر منگوائے۔ اس طرح فرعون نے کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر لیا اور ان کو کہا کہ تم نے ہر حال میں یہ مقابلہ جیتنا ہے۔ اگر تم مقابلہ جیت گئے تو میں تم سے ہر ایک کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ آخر مقررہ دن بھی آ گیا اور نقارہ بجایا گیا تاکہ تمام لوگ وقت مقررہ پر اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ جائے۔ میدان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب میدان میں خوب لوگ جمع ہو گئے تو فرعون غرور و تکبر کے ساتھ اپنے 1 لاکھ جادوگروں کے مجمع میں میدان میں پہنچا۔ اس کے محل کے ساتھ اس کا تخت لگایا گیا۔ ادھر ماں کی ممتا حضرت آسیہ بھی اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ بھی محل کی ایک کھڑکی میں کھڑی ہجوم پر نگاہیں دوڑا رہی تھی تاکہ اپنے بیٹے موسیٰ کا دیدار کر سکے، اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی، الہی میرے بیٹے موسیٰ کو فاتح بنانا، اگر وہ ہار گئے تو ظالم فرعون انہیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حسب وعدہ میدان میں تشریف لے آئے۔ مقابلے کے آغاز کا اعلان بڑے دھوم دھام سے کیا گیا۔ جادوگروں نے از روئے ادب موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مقابلے کا آغاز کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آغاز کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں میدان میں پھینکی اور اپنے جادو پڑھنے لگے۔ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ رسیاں سانپوں میں بدل گئی اور سانپ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کے ہجوم میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ بہت خوف زدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی شکست کے متعلق چہمی گوئیاں کرنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کا نام لے کر اپنا عصا میدان میں پھینکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا، اور پھر زمین سے کھڑا ہوا اور فرعون کی طرف رخ کر کے منہ کھولا تو مارے خوف کے فرعون کی ریح نکل گئی اور وہ محل کی طرف بھاگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے محل سے بھی بلند تھا۔ فرعون مارے خوف کے کہنے لگا، موسیٰ تو سچا، تیرا خدا سچا، ہم تم پر ایمان لے آئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت کر میدان کے فاتح قرار۔ ناظرین، میدان مقابلہ میں جب جادوگروں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ جان گئے یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ کے خدا پر ایمان لائے۔ اس طرح وہ 1 لاکھ جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، اے جادوگروں، میں جان گیا موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم نے موسیٰ سے ہی یہ فن سیکھا ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اسے توڑ دیا ہے۔ میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ کہنے لگا، میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے، اور پھر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی پہ چڑھا دوں گا۔ مگر جادوگروں نے اس کے جواب میں برملا اعلان کیا، یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس طرح وہ جادوگر جو دن میں ایمان لائے تھے رات کو شہید کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والی ماں فرعون کی بیوی کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ بچپن میں تقریباً 12 سال تک آپ علیہ السلام کی پرورش کی اور ایک ماں کی طرح آپ علیہ السلام سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ مقابلے والے دن وہ محل میں ایک کھڑکی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے محبت تو پہلے ہی بہت تھی اور بلا دلیل موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی تھی،
لیکن مقابلے کے دن کی صورتحال دیکھ کر رہا نہ گیا، بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور ظالم بادشاہ فرعون کے سامنے اقرار بھی کر لیا۔ اس طرح فرعون نے آسیہ کو بھی قتل کر دیا اور حضرت آسیہ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن فرعون نے حضرت آسیہ کو تپتی ریت اور کوئلوں پر لیٹنے کی سزا دی اور سر میں کیل بھی ٹھونکی۔ ان اذیتوں میں حضرت آسیہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ محترم ناظرین، میدان مقابلہ کی فتح حاصل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ جوق در جوق موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اپنا نام لکھواتے چلے آ رہے تھے۔ ادھر فرعون کا غضب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جیسے جیسے خبریں ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کا حلقہ ارادت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بھلائی اور فرعون کے ظلم و ستم کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر و استقامت سے کام لو، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی زمین کا وارث بناتا ہے، مگر اپنے بندوں میں سے بناتا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام ہے۔ فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دربار میں بلایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ہر آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا، لیکن فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ آدمی ہماری سلطنت اور بادشاہت کے نظام کو مزید خراب نہ کرے۔ مگر اس وقت دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے فرعون اور اس کے حواریوں سے کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب پروردگار اللہ تعالی ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو ضرور تمہیں عذاب پہنچے گا، وہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرعون اور اس کے وزیر مشیر اتنی نشانیوں کے باوجود عقل کے اندھے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا اور اس نیک شخص کی ایک بھی بات نہ سنی۔ یہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ محترم ناظرین، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون کی قوم پر 5 بڑے عذاب آ گئے کہ ادھر فرعون کے محل میں بڑی رازداری سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش طے ہوئی اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی مشق تیز کر دی گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم کے مطابق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کی سزا کے لیے کافی ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا ختم کی۔ ادھر تقدیرات الہی نے فرعون اور اس کی قوم پر 5 بڑے عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما دیا۔ محترم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون اور اس کے حواریوں پر طوفان کا عذاب آیا۔ پہلے تو تند آندھی مسلسل چلی اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا کہ دن کی روشنی میں آسمان پر ایسے سیاہ رنگ کے بادل چھائے کہ دن بھی رات کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد بارش کا طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ مسلسل طوفانی بادلوں نے زمین پر اتنا پانی برسایا کہ پانی اونچا ہوتے ہوتے فرعونیوں کے گلوں تک آ گیا۔ انہیں اپنے تمام کام کھڑے ہو کر سر انجام دینے پڑتے۔ اگر کوئی بیٹھنے لگتا تو وہ پانی میں ڈوب کر مرنے والا ہو جاتا، جبکہ بنی اسرائیل کے وہ گھر جو فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ واقع تھے
وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت کی واضح دلیل تھے۔ اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی کی ایک بھی بوند نہ تھی۔ وہ پرسکون تھے۔ فرعونی موت کو سامنے دیکھ کر ڈرنے لگے اور اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ رکھے۔ ہمارا وعدہ ہے نہ تو ہم آپ کو تنگ کریں گے، نہ ہی آپ کی قوم بنی اسرائیل کو تنگ کریں گے۔ آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں دعا کی تو 1 ہفتے سے مسلسل برسنے والی بارش ختم ہو گئی۔ پھر زمین میں ایسی ہریالی اور سرسبزی و شادابی پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کسی نے زمین پر ایسی خوشحالی نہ پائی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی سرسبز تھی، اناج غلوں میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان سب کو بے شمار نعمتیں ملی۔ محترم ناظرین، طوفان کے بعد کی ہریالی و شادابی کو دیکھ کر بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے وہ کہنے لگے، موسیٰ، تم ویسے ہی عذاب کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اگر یہ عذاب ہوتا تو یہ ہریالی و شادابی نہ ہوتی۔ یہ طوفان تو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ وہی سرکشی شروع کر دی اور دوبارہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ 1 ماہ انہوں نے بہت ہی عیش و عشرت سے گزارا۔ اس کے بعد جب ظلم و ستم کی حدیں عبور ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سبق سکھانے کے لیے دوسرا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا۔ زمین کے چاروں اطراف سے ٹڈیوں کے جھنڈ اڑتے اور ان پر حملہ کرنے لگتے، ان کے باغوں، مکانوں کو، یہاں تک کہ مکانوں کی لکڑیوں کو بھی کھانے لگ گئے۔ ٹڈیوں کی اتنی کثرت سے فرعونی تنگ پڑ گئے۔ ٹڈیوں نے بھی حکم الہی کے مطابق انہیں ایسا تنگ کیا کہ اگر وہ سانس لینے یا آہ بھرنے یا بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو ٹڈیاں ان کے منہ میں داخل ہو جاتے۔ کھانا پکانے کے لیے برتن کا ڈھکن اٹھاتے، ٹڈیاں برتنوں میں داخل ہو جاتے۔ آخر تمام فرعونی اکٹھے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، آپ اس دفعہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی برائی نہیں کریں گے۔ آئندہ آپ ہمیں وعدہ شکن نہ پائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کریم رب عز و جل کی بارگاہ میں درخواست کی اور ان کا عذاب ختم ہو گیا۔